بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. سر سید احمد خان انہوں نے 19ویں صدی کے اواخر میں بر صغیر میں انکار حدیث کا بیج بویا. نمبر 2 عبداللہ چکرالوی، جیسا نام ہے ویسے ہی کام ہے، عبداللہ چکرالوی. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو اہل القرآن فرقے کا بانی باور کروایا. پہل تقلید کا انکار کیا اور اہل حدیث سے متاثر ہوئے. اور بعد میں حجیت حدیث کا انکار کیا. بلکہ حدیث پر عمل کرنے کو شرک فی الکتاب قرار دیا. دیگر معتزلہ کی طرح اس نے بھی معجزات، قیامت کے دن شفاعت، عذاب قبر، ایصال ثواب، تعدد ازواج، ان سب چیزوں کا انکار کیا. نمبر 3 نیاز فتح پوری. اس کی فکر پر فلسفے کا غلبہ تھا. عقلیت کا بھوت سوار تھا. پہل یہ منکرین حدیث ٹھہرا. اس کے بعد آگے چل کر انکار قرآن میں بھی اسے کوئی تأمل نہیں رہا. انکار قرآن میں بھی اسے کوئی تأمل نہ رہا. اور بڑی بے باکی اور جرأت کے ساتھ قرآن کریم کے کلام اللہ نہ ہونے کا قائل تھا. قرآن کریم کے کلام اللہ نہ ہونے کا قائل تھا. اس نے بہت کھل کر اپنی کتاب من و یزداں، فارسی میں خدا کے لیے یزداں استعمال کیا جاتا ہے، من و یزداں میں یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم جس نبی پر نازل ہوا اس کی زبان بھی عربی، اور جو قرآن نازل ہوا وہ بھی عربی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان جب
ضلالت کے دلدل میں پھنستا ہے تو ایسی بات ہے. کہا کہ محمد بھی عربی بولتے تھے, قرآن بھی عربی میں نازل ہوا, تو اللہ کا کلام عربی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کوئی اور زبان ہونی چاہیے. بالکل غیر معقول بات. کوئی ایسی زبان ہو جو مخلوق کو سمجھ میں نہیں آئے تو وہ کلام کس مقصد کا؟ کوئی ایسی زبان ہو خالق کی جو مخلوق کو سمجھ میں نہ آئے, مخلوق میں سے کوئی بھی اس کو سمجھ لے سکے, تبھی تو ایسی کتاب کو نازل کر کے فائدہ کیا. بہرحال یہاں تک کہ بعض جگہ پر اس نے لکھا ہے کلام مجید کو نہ میں کلام خداوندی سمجھتا ہوں اور نہ الہام ربانی, بلکہ ایک انسان کا کلام جانتا ہوں, اور اس مسئلے میں اس سے قبل کئی بار مفصل گفتگو کر چکا ہوں. اللہ حفاظت فرمائے ہر طرح کی گمراہیوں سے ہماری. تو یہ صاف طور پر یہ کہتا تھا کہ میں قرآن کو کلام اللہ نہیں سمجھتا ہوں. نمبر 4, عنایت اللہ مشرقی. یہ بھی 20ویں صدی کے منکرین حدیث میں سے ہے. اور ایک فرقہ آپ نے کھڑا کیا تھا جس کا نام خاکسار تحریک رکھا تھا. ایک فرقہ آپ نے کھڑا کیا تھا جس کا نام خاکسار تحریک رکھا تھا. اس پر سائنس کا بت سوار تھا. اس نے پہل فقہ کا انکار کیا. اور بعد میں چل کر سنت رسول کا انکار کیا. یہاں تک کہ اللہ کے وجود پر بھی اسے شک تھا. یہاں تک کہ اللہ کے وجود پر بھی اسے شک تھا. اپنی کتاب تذکرہ میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ لکھتا ہے خود خدا کی ہستی اور اس کے صحیح منشے کے متعلق آج تک کوئی حتمی اور متفق علیہ دلیل نہیں مل سکی. علیہ باللہ کیا لکھتا ہے؟ خود خدا کی ہستی اور اس کے صحیح منشے کے متعلق آج تک کوئی حتمی اور متفق علیہ دلیل نہیں مل سکی. کہ اللہ کی ہستی پر آج تک کے انسان کو کوئی متفق دلیل نہیں ملی جس پر سارے انسان متفق ہو گئے ہو. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کہ اللہ سمجھ میں اس کو آیا نہیں. اور قرآن کریم کی تفسیر میں ایسا غلو کیا, یعنی دیکھو انسان جب کسی سے متاثر ہوتا ہے تو کس طرح کی اوچھی حرکت کرتا ہے. کیا بولتا ہے معلوم؟ یہی انگریز وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرشتوں نے اپنے پروردگار سے جب وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا یہ کہا تھا کیا تو ایسے شخص کو خلیفہ بناتا ہے جو اس زمین میں فساد اور خونریزی کرے گا, اور ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان انگریزوں کے آئندہ اعمال پر غور کرتے ہوئے فرشتوں کو جواب دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان انگریزوں کو بہت سی چیزوں کے نام اور بہت سی چیزوں کی حقیقتیں دکھا دی, اور پھر ان چیزوں کے استعمال پر قدرت دی, اور اللہ کے فرشتے سلام علیکم خوش رہو اور اس زمین پر اچھی زندگی بسر کرو, تم اچھی زندگی بسر کرو, تو کہتے ہوئے ہر دروازے سے داخل ہوتے اللہ تعالیٰ تم انگریزوں کو راحت اور آرام دے, آباد رہو تم قیامت تک. یہ ان کے الفاظ ہیں. ان کی تذکرہ کتاب ہے, اس کتاب میں صفحہ نمبر 47 پر ان کے یہ الفاظ نقل کیے. یعنی ان کے نزدیک انگریزوں سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں جنہوں نے کروڑوں انسانوں کا اب تک کے قتل کر دیا ہے, اور اب تک کے کروڑوں انسانوں کو مارے جا رہے ہیں, دنیا کی تہذیب و تمدن کو تاہوالہ کر دیا, اللہ کی زمین میں فساد برپا کر دیا.
حقیقت میں تو یہ لوگ فرشتوں کو اسی قول کے مصداق تھے جس خدشے کو فرشتوں نے ظاہر کیا تھا. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ نے کہا کہ نہیں یہ انگریز ہے، انہیں کو یعنی اللہ نے وعلم آدم الاسماء، تو اس کو ان انگریزوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ اللہ نے انگریزوں کو سب سکھا دیا. یہ یعنی انسان کسی چیز سے مرعوب ہوتا ہے تو مرعوبیت کے اس پر پہنچ جاتا ہے عروج پر، یعنی بالکل اس کی انتہا پر پہنچنے کے بعد ایسی حرکتیں کرتا ہے، اوچھی حرکتیں. نمبر 5، ڈاکٹر غلام جیلانی برق. ڈاکٹر غلام جیلانی برق، آپ نے دو قرآن اور دو اسلام کے نام سے کتابیں لکھی. دو قرآن اور دو اسلام کے نام سے کتابیں لکھی. اپنی کتاب دو اسلام میں صاف لکھا ہے، ملا سے میرا نزاع اس بات پر ہے کہ وہ حدیث کو آگے لا کر بے شمار ظواہر کو جزو اسلام بنانا چاہتا ہے، اور میں قرآن کو پیش کر کے ملت کو ان ملائی قیود سے آزاد کرانا چاہتا ہوں. کیا بولتا ہے کہ یہ مولانا لوگ جو ہے یہ خواہ مخواہ حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام سکھاتے ہیں. کہا کہ میں تو قرآن والا اسلام سکھانا چاہتا ہوں، زخرف القول غرورا. کہا کہ حدیث کی ضرورت ہے، علیاذ باللہ حدیث کے بغیر والا اسلام مجھے چاہیے. انہوں نے یہاں تک کہ جرأت کی کہ ایک اپنی کتاب میں جگہ پر لکھا ہے اللہ نے آمنو باللہ والیوم الآخر کو قبول اعمال کی بنیادی شرط قرار دیا، اس میں ایمان بالرسول شامل نہیں ہے. یعنی رسولوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، رسولوں پر ایمان نہیں بھی لائے تو انسان مومن ہو جاتا ہے. ایک جگہ پر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے دوسری اقوام کے انبیاء سب رسول کے ہم مرتبہ ہے، مثلا موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور محمد، رام، کرشن، کنفوشش اور زرتش و بدھ علیہم السلام. تو کہتا ہے کہ یہ رام ہے، کرشنا ہے، کنفیوشس ہے، زرتش ہے. رام کرشن ہندوستان میں، کنفیوشس ہے یہ چائنا کی طرف گزرا ہے فلسفی، زرتشت ہے یہ فارس کی طرف گزرا ہے، فارسیوں کے یہاں پر اس کا بڑا مقام ہے. اور بدھ مذہب جو ہمارے ہندوستان میں اور آج بھی بہت سارے برما اور ہانگ کانگ وغیرہ میں اس مذہب کے، جاپان وغیرہ میں اس مذہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں. تو کہا کہ یہ سب نبی ہے، جیسے انبیاء کا مقام ہے ایسے ان کا مقام ہے، جیسے ان کو علیہ السلام کہتے ہیں ان کو بھی علیہ السلام کہنا چاہیے. ان کی شخصیتیں تھی بھی یا نہیں، کب تھی کیا تھی اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں. تو اسی لیے تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ہم نہ ان کو برا بھلا کہیں اور نہ ہم ان کو اچھا کہیں، کیونکہ کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں. اگر ہو سکتا ہے نبی ہے، لیکن ہو سکتا ہے سے کام کیسے چلے گا؟ تو ہم یہ کہیں گے تو خاموش اختیار کریں. ہاں جو لوگ ان کو بڑھا چڑھا کر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں. تو ہم تو ڈائریکٹ ان جن چیزوں کو وہ معبود بناتے ہیں ہم ان کو کیا برا بھلا کریں؟ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مسلمان تو اسی پر عمل کرتا ہے، لیکن ان کو علیہ السلام کہنا یہ بھی سمجھ میں آتا نہیں ہے. لیکن بہرحال حضرت کا مسلک تھا یہ منکرین حدیث کے صف اول کے آدمیوں میں سے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری دور میں تائب ہو گئے تھے. بعد میں چل کے کیا ہو گئے تھے؟ انہوں نے توبہ کر لی تھی. پوری زندگی بہت موج مستی اڑائی اور کچھ بھی ٹھوکم ٹھاک لکھا، لیکن بعد میں چل کر آخر میں انہیں ہدایت کی توفیق ہوئی، ایسا بعض حضرات نے لکھا ہے. اور ہدایت پر آنے کے بعد انہوں نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ پر مستقل کوئی کتاب بھی لکھی. نمبر 6، اسلم جے راجپوری. اسلم جے راجپوری علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. تاریخ القرآن اور تاریخ امت کے نام سے 8 جلدوں میں کتاب لکھی. اور ان کی انہی کتابوں سے بعد میں آنے والے منکرین حدیث نے بہت فائدہ اٹھایا. آپ کھل کر احادیث رسول کا انکار کرتے تھے. الیوم اکملت لکم دینکم کی تفسیر کرتے ہوئے
آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس تکمیل کے بعد اب دین میں کمی کیا رہ گئی جو روایتوں سے پوری کی جائے. دیکھو انسان غلطی پر آتا ہے تو کیسے کیسے استدلال کرتا ہے. لأنه يؤيده الشیطان، شیطان اس کو سکھاتا ہے سب. کیا کہا؟ اليوم اکملت لکم دینکم، اس کی تکمیل کے بعد اب دین میں کمی کیا رہ گئی جو روایتوں سے پوری کی جائے. لیکن بڑا شانہ لگتا ہے، اسی لیے اس نے الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کر خاموشی اختیار کی اور واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میں آگے نہیں بڑھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اتممت علیکم نعمتی، اس سے مراد احادیث رسول کی طرف اشارہ ہے. اس سے مراد بعض حضرات نے ختم نبوت کی طرف اشارہ کرا دیا ہے، تو اس کو نہیں لیا. اس نے کیا بولا؟ الیوم اکملت لکم دینکم ہو گیا نا، بولے اکمال الدین. اب حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال تو منکرین حدیث میں اسلم جیراج پوری کا بڑا مقام ہے، اور بعد میں چل کر جو غلام محمد پرویز وغیرہ جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، ان لوگوں نے سب سے زیادہ اسی کی کتاب سے، اور ان کی کتابیں آج بھی بڑے آب و تاب کے ساتھ شائع ہوتی ہے، بلکہ شائع کروائی جاتی ہے تاکہ امت کے کم فہم اور کم علم لوگ ان کی کتابوں سے پڑھ کر متاثر ہو جائے اور اس طرح سے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں. کتنے ہوئے؟ 6. نمبر 7 غلام احمد پرویز. یہ 20ویں صدی میں پورے زور و شور کے ساتھ انکار حدیث کی تحریک کو آگے بڑھانے والے اور ماہانہ مع طلوع اسلام کے ذریعے پڑھے لکھے طبقے میں انکار حدیث کو عام کرنے میں بڑا رول ادا کیا. مغربی مفکرین اور ان کے نظریات سے گہری دلچسپی رکھتے تھے. اور فکر اعتزال کو زندہ کرنا یہ ان کا مشن تھا. ایک جگہ پر لکھا ہے اگر مسلک اعتزال باقی رہتا تو یہ جمود و تعطل جو آج مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے وجود میں نہ آتا، اور علم و فکر کی دنیا میں مسلمان آج ایسے مقام پر کھڑے ہوتے جہاں ان کا کوئی مقابل نہ ہوتا. کہا کہ معتزلہ بیچارے ختم ہو گئے نا، بہت برا ہوا، وہ رہنے چاہیے تھے. اگر وہ ہوتے تو آج مسلمان بہت آگے بڑھتے. تو اس طرح سے طلوع اسلام کے جولائی 1955 کے مجلے میں آپ نے صفحہ نمبر 30 پر برملا اس بات کا اعتراف کیا اور کہا کہ اعتزال کے جانے سے گویا کہ مسلمانوں کو نقصان ہوا. نمبر 8 عنایت اللہ اثری. عنایت اللہ اثری آپ بھی سر سید اور دیگر منکرین حدیث کی طرح معجزات انبیاء کے منکر تھے. اور حضرت عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے قرآنی نظریے کے بالکل خلاف تھے. اس نے کتاب بھی لکھی، کتاب کا نام بھی عجیب رکھا، عیون زمزم فی ولایت عیسی ابن مریم.
کوئی جوڑ بھی نہیں. اب عیون زمزم کو ولایت عیسیٰ ابن مریم سے کیا جوڑ؟ تو اس پوری کتاب نے یہی ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ تھے علیہ باللہ. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، چونکہ یہ معجزہ ہے اور یہ معجزے کے منکر ہیں لوگ، کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، لہذا اپنی اس پوری کتاب میں اپنے اس نظریے کو ثابت کیا. نمبر 9، تمنا عمادی. تمنا عمادی منکرین حدیث کے ایک اہم ترجمان تمنا عمادی ہے. تمنا عمادی انکار حدیث کے لیے عجمی سازش کی اصطلاح وضع کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حدیث پر شروع سے لے کر اخیر تک جتنا کام ہوا ہے یہ سب عجمیوں نے کیا ہے. حدیث پر شروع سے لے کر اخیر تک جتنا کام ہوا ہے یہ سب عجمیوں نے کیا ہے. اور سازش کے تحت ان احادیث کو امام زہری کے ذریعے سے وضع کرنا شروع کیا گیا. اس کے الفاظ ہے: حدیث کے مدون اول ابن شہاب زہری عربی نہیں بلکہ عجمی تھے. جبکہ تمام محدثین نے ان کے عربی نسل ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے. اسی طرح امام زہری کو عجمی ہونے کے ساتھ ساتھ شیعہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے. امام جریر طبری کو بھی اس شخص نے شیعہ قرار دیا ہے. جبکہ خود شیعہ لوگوں کا اعتراف ہے کہ طبری نام کے دو شخص ہیں. جبکہ خود شیعہ حضرات کا اعتراف ہے کہ طبری نام کی دو شخصیتیں ہیں. ایک ہے محمد بن جریر بن یزید طبری، محمد بن جریر بن یزید طبری جو اہل سنت والجماعت ہے، اور دوسرے ہیں محمد بن جریر بن رستم طبری، محمد بن جریر بن رستم طبری جو شیعہ ہے. لیکن تلبیس سے کام لے کر تمنا عمادی نے دونوں کو ایک ہی گردانہ اور شیعہ قرار دیا ہے. جمع حدیث کے سلسلے میں تمنا عمادی کا دعویٰ ہے منافقین عجم نے اپنے مقاصد کے ماتحت جمع احادیث کا کام شروع کرنا چاہا تو انہیں
انہیں منافقین عجم کے آمدہ کرنے سے اس وقت خود ابن شہاب کو خیال ہوا کہ ہم حدیثیں جمع کرنا شروع کر دیں، تو یہ مدینہ پہنچے اور کوفہ بھی اور مختلف مقامات سے حدیثیں حاصل کی اور پھر 20 راویوں کے ساتھ رہے. اور ان منافقین عجم نے، یعنی کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو کتنا غلط لقب دیتا ہے یہ. ان منافقین عجم نے ظاہری زہد و تقوی دکھا کر ابن شہاب زہری کو جمع احادیث پر آمدہ کیا. یہ اپنے تجارتی اور زراعتی کاروبار کی وجہ سے اپنے وطن مقام ایلا میں رہا کرتے تھے، مگر ایک بہت بڑی دینی خدمت سمجھ کر اس مہم پر آمدہ ہو گئے اور سن ہجری 101 کے بعد مدینہ آ کر یہاں کے لوگوں سے حدیثیں لی اور پھر کوفہ، بصرہ اور مصر وغیرہ مقامات محدثین نے احادیث رسول کو جمع کیا. تو ان کی ساری محنتوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر چلتے پھرتے سے انہوں نے حدیث کیا کر لی ہے، لے لی ہے، اور پھر اس طرح سے دوسرے بھی جھوٹے اور واضح قسم کے لوگ ان کے پاس جا کر حدیثیں دے دیتے تھے اور ایسے ہی انہوں نے حدیثوں کو کیا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے. جاوید غامدی اصل حاضر میں منکرین حدیث کے سب سے بڑے ترجمان جاوید احمد غامدی ہیں. اور وہ اپنی فکر کو تحریری اور تقریری شکل میں سوشل میڈیا کے واسطے سے پوری قوت کے ساتھ اردو طبقے میں عام کرنے کی سعی نامسعود کر رہا ہے. اردو طبقے میں عام کرنے کی سعی نامسعود کر رہا ہے. یہ بھی اپنے پیشرو منکرین حدیث کی طرح حدیث کی حجیت کا منکر ہے، معجزات کا منکر ہے، اور قرآن آیات کی باطل تعویلات کا اس وقت ان کا کوئی ہمسر نہیں. اس کا نام آپ نے سنا بھی ہوگا، جاوید احمد غامدی، بہت مشہور ہے اور انتہائی زہریلا قسم کا انسان ہے. حضرات صحابہ پر بھی لب کشائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، فقہا اور محدثین کو تو گنتا ہی نہیں ہے، اور معجزات کا بھی منکر ہے. اور بھی اس کے علاوہ جتنے لوگوں کے ابھی نام بیان کیے گئے، ان کی ساری برائیاں اس میں جمع ہو گئی ہیں. یہ جتنے لوگوں کے ابھی نام ذکر کیے گئے اوپر، ان سارے لوگوں کی برائیاں اگر کہیں جمع ہو جاتی ہے تو حضرت ام الخبائث یا ابو الخبائث جو بھی کہہ دیا جائے. اور چونکہ سوشل میڈیا کے زمانے میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا بہت آسان ہے، تو اس انداز میں، اور یہ لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، اپنی بات کو سیدھے سیدھے الفاظ میں گھما پھرا کر بولتے ہیں. کیسے بولتے ہیں؟ گھما پھرا. ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے علماء دیوبند کے بارے میں کچھ اچھی بات کہہ دی تو ہمارے لوگ بہت خوش ہو گئے، کہا کہ جاوید غامدی نے علماء دیوبند. اس کے پیچھے بھی ان کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ان کے کیا ہوتے ہیں؟ مقاصد ہوتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ بھئی کسی کی واہ واہ ہو رہی ہے تو تھوڑی سی ان کی تعریف کرنے میں کیا چلا جاتا ہے. جیسے آپ سنتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک انگریز نے کتاب لکھی، دنیا کے 100 بہترین لوگ، دنیا کے 100 بہترین لوگ. اس کتاب میں سب سے پہلا تذکرہ کس کا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا تذکرہ. مگر اس کے مصنف سے ایک مرتبہ ایک مسلمان صحابی کی ملاقات ہو گئی، تو اس مسلمان صحابی نے اس سے کہا کہ بھائی آپ نے اپنے دنیا کے بہترین آئیڈیل 100 لوگوں میں سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، تو اس کی وجہ کیا؟ اس نے گھما پھرا اس کو. تو پھر اس نے کیا کہا
کہ اصل میں نے 2-4 مسلمانوں کو اس لیے اس میں رکھ دیا ہے تاکہ مسلمان اس کتاب کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ 60-65 یہودیوں کو میں نے بیچ میں ڈال دیا ہے. تو جب وہ اسے اعتبار ہو جائے گا کہ بھئی یہ آدمی بہت منصف ہے، اسی لیے تو اس نے حضور کو پہلے رکھا ہے، تو وہ خود بخود پڑھے گا. تو ایک آدمی کا تذکرہ 2-4 آدمی کا تذکرہ کر کر میں نے اپنے 65 آدمیوں کا لوہا منوا لیا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دشمن ایسے سازش کرتا ہے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، قرآن کہتا ہے کہ اگر ان کا بس چل جائے تو پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے. تو ہمارا ذہن و دماغ بھی کہیں، یعنی شرارت اور خباثت میں جہاں اپنی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی شروع ہوتی ہے، وہاں سے ان کی کیا ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے. ان کے ذہن و دماغ میں ایسی گندگیاں بھری ہوئی ہوتی ہے. تو اس نے صاف اس بات کا اعتراف کیا. عصر حاضر میں جو امت مسلمہ کو فکری الغار سے امت مسلمہ دوچار ہے، اس پر یاسین محمد خان کر کے، یہ ان کا قلمی نام ہے، ان کا اصل نام شاید جاوید چودھری ہے، ایسا کچھ نام ہے. تو ان کی کچھ کتابیں ہیں، سازشیں بے نقاب، آگاہ کر چلے، اور بھی یہ کتاب پردہ اٹھتا ہے. تو یہ 3 کتابوں میں سے کسی کتاب میں اس پر میں نے مضمون پڑھا تھا ان کا. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بھئی اس طریقے سے اس نے تو کہا کہ یہ لوگ بڑی چالاکی کے ساتھ اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ کام لیتے ہیں. پھر آگے ہمارے 65 آدمی کو اگر ان کا لوہا منوانا ہے، ان کا اعتراف کروانا ہے مسلمانوں کے پاس، تو ان کے 2-4 ذکر کرنے میں ہمارا کیا چلا جاتا ہے؟ یعنی ان کی اچھا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی یا کسی بزرگ کو ایک مرتبہ تہجد میں آنکھ نہیں کھلی تو شیطان نے آ کر ان کو اٹھایا، بولے اٹھ جاؤ بھائی تہجد پڑھ. انہوں نے پوچھا کون ہے رے تو؟ بولے شیطان. نعرہ کہیں کا بولے تو کیوں اٹھانا ہے تہجد کے لیے؟ تو کیا بولتے ہیں معلوم؟ اس لیے کہ آپ کی ایک مرتبہ تہجد چھوٹ گئی، اس پر آپ نے اتنا روئے دھوئے اور اللہ سے اتنا مانگا کہ مجھے ایسا لگا کہ اسی دن آپ نے اللہ کو خوش کر دیا. تو میں نے سوچا کہ واپس ہی ایسا کرے گا، اس سے اچھا اس کو تہجد میں اٹھا دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بھی تو انہی کے چیلے ہیں نا، یہ بھی کیا ہے؟ اسی کے چیلے ہیں. تو استاد جیسا کریں گے تو صحیح نا، کہ بھئی اپنے پیر و مرشد کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو اس لیے یہ دنیا میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہمارا مسلمان کیا ہے، تھوڑا سا بولے آسمان پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، بھائی اللہ کا نام لکھا ہوا، اللہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ بھائی اللہ کو تو اللہ کی کتاب سے سمجھو، اللہ کے رسول سے سمجھو، دوسرے دلائل سے. یہ چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. بولے سیب کاٹا تو اس میں سے اللہ کا نام لکھا ہوا نکلا، ارے وہ تو سب کچھ اللہ ہی کی قدرت کا مظہر ہے. بولے گوشت کاٹا تو اس میں نکلا، یہ کیا تو اس میں نکلا، وہ کیا تو اس میں نکلا. تو ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں. ہمیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی عقل و دماغ پورے طور پر اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء، اللہ کی مشیت کے علاوہ کسی کی مشیت دنیا میں چلتی نہیں. تو اس لیے اگر ایسے ہی اللہ رب العزت کو اپنی الوہیت کو ثابت کرنا تھا تو اللہ بھیجتا ہی نبیوں کو. آسمانوں پر ستاروں پر اللہ اپنے نام لکھوا دیتا، پہاڑوں پر لکھوا دیتا، درختوں پر لکھوا دیتا، پھلوں میں لکھوا دیتا. تو یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں. لیکن آج ہمارا مسلمان نماز تو پڑھنا نہیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں، اور ایسی ساری چیزوں کو کیا کرتا رہتا ہے؟ تلاش کرتا رہتا ہے. تو اس لیے اس زمانے میں مسلمانوں کو اور طلبا کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کسی بھی فکر اور سازش سے کوئی بھی ایسی چیز آئے کہ ایسا کیوں. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ نے کسی استاد سے رجوع کرنا چاہیے، یہ ایسا، یہ کیا ہے اس کی حقیقت. تو وہ برابر تحقیق کر کے آپ کو بتائے گا کہ ہاں اس کے پیچھے یہ ہو سکتا ہے. ابھی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابت روی دعوت برکات نے عجیب و غریب بات ایک مرتبہ ارشاد فرمائی. میں بیٹھا ہوا تھا حضرت کے پاس، تو کسی نے آ کر کہا کہ فقہ عبداللہ بن مسعود چھپ گئی. تو مولانا نے کہا کہ کچھ معلوم ہے تم کو؟ ہے نہیں. کہا یہ کیا کر رہے ہیں ابھی مستشرقین ہے یا ان سے متاثر ہو کر کام کرنے والے حضرات صحابہ کی فقہ شائع کر رہے ہیں. فقہ عبداللہ بن مسعود، فقہ عبداللہ بن عباس، فقہ عبداللہ بن عمر کا اس کی کیا فرما ہے؟ یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری فقہ کو چھوڑو، جب صحابہ کی فقہ ہی آئی تو اسی کو اختیار کر لو نا. موسوعۃ فقہ صحابہ کے نام سے مستقل موسوعہ تیار ہوا. اگر آپ 20 بڑے فقہ عبداللہ کا، فقہ علی بن ابی طالب، فقہ عثمان، فقہ عمر، فقہ علی، فقہ ابی بکر، تو کہا کہ جب صحابہ کی فقہ آپ کے سامنے آ گئی تو اب آپ کو دوسری فقہ کیا ضرورت؟ دیکھو مولانا مفکر آدمی تھے نا، کہاں جا کر سوچا انہوں نے. تو کہا کہ یہ دکھتا ایسا ہے کہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن یہ بھی ہم کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے. تو یہ دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے، کیسی کیسی چالیں چلتا ہے. میں جب مولانا کی بات سنی میں نے کہا کہ بات تو بالکل صحیح کہی مولانا، بالکل معقول بات کہی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان کا ایک حربہ ہے
کہ کس طریقے سے وہ مسلمانوں کو ائمہ سے اور فقہ کیوں، اس لیے کہ حضرات صحابہ کی فقہ، اگر فقہ اللہ رب العزت کو مقبول کرنا ہوتا تو انہی کی مقبول کر دیتا نا، لیکن صحابہ اتنے سارے، ان کی فقہ اتنی ساری تھی کہ اتنی ساری فقہ رائج ہو جاتی تو امت کے مسائل ہوتے 4 ہے تو مسائل ہے، تو 50-100 ہوتے تو کتنے مسائل ہوتے؟ تو اللہ رب العزت نے ان ساری فقہوں کو کیا کر دیا ہے، ان 4 میں تقسیم کر دیا ہے. اور آپ حضرات صحابہ کی فقہ اگر آپ نے اختیار کی ہوتی اور دوسرے صحابہ کی آپ تردید کرتے تو اس صحابی پر تردید میں جرح تک پہنچ سکتے تھے آپ. تو ان کی عظمت کا بھی تقاضا یہ تھا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی فقہ کے ترجمان امام ابو حنیفہ، حضرت عبداللہ بن عباس ان کی فقہ کے ترجمان امام شافعی، حضرت عبداللہ بن عمر ان کی فقہ کے ترجمان امام مالک، اور امام احمد بن حنبل یہ ان دونوں کی فقہ ابن عباس اور فقہ ابن عمر ان دونوں سے اخذ کرتے ہیں. اسی لیے ان کے یہاں پر 2 قسم کی رائے ملتی ہے زیادہ تر. تو یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان 3 جو ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ عبادل ثلاثہ کی فقہ کو اللہ نے رائج کیا، لیکن حضرات تابعین اور تبع تابعین کے واسطے سے. عبداللہ بن مسعود کی فقہ کو امام ابو حنیفہ کے ذریعے سے عام کیا، اور فقہ عبداللہ بن عباس کو امام شافعی کے ذریعے سے عام کیا، اور فقہ عبداللہ بن عمر کو امام مالک کے ذریعے عام کیا، اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل کے ذریعے سے فقہ الحدیث، یعنی دوسرے بہت سارے. بعض حضرات نے کہا کہ حضرت زید بن ثابت کی فقہ یہ گویا کہ احمد بن حنبل اس کے ترجمان ہے. تو اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے وہ بالکل درست ہے. تو ہمیں ایسی کسی بھی چیز سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اور بہت کیا کہتے ہیں چست رہنا اور ہوشیار دماغی کے ساتھ کام لینے کی کیا ہے ضرورت ہے.